السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا موضوع ایک بہت ہی مشہور بزرگان دین، بہت ہی اللہ کے پہنچے ہوئے ولی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں بہت امیر ترین شخص تھا۔ لکھنے والا لکھتا ہے کہ حضرت حسن بصری جو ہے نا، وہ ایک بڑے امیر ترین شخص تھے، تو بازاروں میں کھڑے ہو کے نا لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ ایک دن ایسی بازار میں کھڑے تھے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے۔ آپ کے پاس رزق اللہ نے اتنا دیا ہوا تھا کہ ختم ہی نہیں ہوتا تھا، رزق آپ کا بہت زیادہ تھا۔ تو آپ بازار میں کھڑے تھے تو ایک عورت آئی، ساتھ اس کی باندی تھی، غلام تھی۔ تو حضرت حسن بصری اس عورت کی طرف دیکھنے لگ گئے۔ وہ عورت کہتی ہے، حسن بصری میری طرف کیا دیکھ رہے ہو؟ اس عورت نے بہت اگنور کیا، لیکن حضرت حسن بصری جو ہیں وہ اس کی طرف دیکھتے جا رہے ہیں، مسلسل دیکھتے جا رہے ہیں، لیکن وہ عورت جو ہے وہ اگنور کرتی جا رہی ہے۔ لیکن پھر اس عورت نے پوچھا کہ حسن بصری ایسا مجھ میں کیا تمہیں نظر آ گیا جو تم مجھے دیکھ رہے ہو؟ تو حضرت حسن بصری کہتے ہیں، اے عورت میرا دل کرتا ہے کہ تیری آنکھوں کے اندر ڈوب جاؤں، تو مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، بہت اچھی لگنے لگ گئی ہیں اس وقت میں، لیکن میرا دل کرتا ہے کہ میں تیری آنکھوں کے اندر ڈوب جاؤں۔ لیکن وہ عورت کیا کہتی ہے اس کا سنیے۔ وہ عورت کہتی ہے کہ حسن بصری ڈر، اللہ سے ڈر۔ تو وہ کہتا ہے کس بات کا ڈر؟ آپ فرماتے ہیں کہ کس بات کا، کہتے ہیں کس بات کا ڈر؟ کون؟ وہ کہتی ہے خوف کا۔ کہتا ہے کس بات کا خوف؟ وہ عورت کہتی ہے اچھا حسن بصری تم ایسا کر، یہاں پہ ٹھہر، میں آتی ہوں کچھ دیر میں۔ کچھ قریب ہی اس عورت کا خیمہ تھا، وہ اپنی باندی کو ساتھ لے کے چلی گئی، اپنے خیمے میں جاتی ہے، اور حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں اسی جگہ پہ کھڑا ہوں، اسی جگہ پہ جہاں پہ اس نے کہا تھا میرا انتظار کر، میں اسی جگہ پہ کھڑا تھا۔ وہ عورت اپنے خیمے میں جاتی ہے، خیمے سے جا کے اپنی کنیز کو اس باندی لونڈی کو بیچتی ہے۔ ایک تھال ہوتا ہے، تھال کے اوپر ایک کپڑا پڑا ہوتا ہے، جیسے کوئی چیز لے کے بندہ جاتا ہے کسی کے پاس، اس چیز کو ڈھک کے کسی اوپر کپڑے سے، وہ بھی اسی طرح ایک تھال لے کے آئی اور ڈھکا ہوا۔ جب حضرت حسن بصری کے پاس آئی تو کہتی ہے حسن بصری یہ لو، یہ میری مالکہ نے تمہیں دیا، تحفہ دیا، تحفہ دیا۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں میں اس تھال کی طرف جب لپکا، جب اس کو میں نے اس کے اوپر سے کپڑے کو اٹھانے کی کوشش کی، تو کہتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے پیروں کے تلے جو ہے نا وہ زمین ہی نکل گئی، ایسے کہ میں جیسے مجھے ہوش ہی نہیں رہ گئی۔ تو کہتے ہیں میں نے جب وہ کپڑا اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ کیا نیچے اس کی وہ دو آنکھیں تھی۔ اللہ اکبر! اور اس میں ایک کاغذ، ایک لیٹر لکھا ہوا تھا، اس کے اوپر کچھ لکھا ہوا تھا۔ اس کے اوپر کیا لکھا ہوا تھا؟ لکھا ہوا یہ تھا کہ اے حسن بصری مجھے وہ آنکھیں نہیں چاہیے، مجھے وہ آنکھیں نہیں چاہیے جو کسی مرد کو فتنے میں مبتلا کریں، تو لہٰذا یہ آنکھیں تمہیں پسند ہے، میں تمہیں دے دیتی ہوں۔ اللہ اکبر! حضرت حسن بصری کہتے ہیں میں روتا روتا گھر چلا گیا اپنے، کہتے ہیں میں گھر چلا گیا، گھر جا کے اللہ کے حضور گڑ گڑایا، رویا بہت کہ یا اللہ میں نے کیا کر دیا۔ کہتے ہیں ساری دنیا سو گئی ہوگی پر میں نہیں سویا، یہاں تک کہ فجر ہو گئی۔ جب فجر ہوئی، میں نے فجر کی نماز پڑھی تو مجھے احساس ہوا، مجھے خیال آیا کہ یار جس عورت نے میرے لیے اپنی آنکھیں دے دی ہیں، میں اس کا پتہ تو کروں کس حال میں ہے۔ کہتے ہیں میں جب نکلا اس کے گھر کی طرف، راستہ بھی لیا ہی تھا، تو ایک جنازہ جو اٹھتا آ رہا تھا، جنازہ آ رہا تھا، جنازے میں نے پوچھا کہ یہ کس کا جنازہ ہے؟ تو کسی بتانے والے نے بتایا کہ یہ اس عورت کا جنازہ ہے جس نے کل اپنی آنکھیں دے دی، کسی کے خاطر فتنے سے بچنے کے لیے آنکھیں دے دی، یہ اس عورت کا جنازہ ہے۔ آپ کہتے ہیں میں روتا روتا پھر چلا گیا گھر۔ جب میں گھر چلا گیا تو رات میں سویا،
تو وہ عورت خواب کے اندر آ گئی. تو میں نے اس عورت سے کہا کہ تو نے تو مجھے اپنی آنکھیں دے دی ہیں. تو اس عورت نے کہا کہ میں نے اپنی آنکھیں اس لیے دی ہیں کہ حسن بصری کہ تو فتنے میں مبتلا نہ ہو، فتنے میں مبتلا نہ ہو، گناہ کی طرف نہ لپکیں، گناہ کی طرف نہ آئیں، اس لیے میں نے اپنی آنکھیں دے دی ہیں. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ مجھے کچھ ایسا بتا دے، مجھے کچھ نصیحت کر جا. تو وہ عورت کہتی ہے حسن بصری ایک یہ کہ ہر ٹائم اللہ سے توبہ استغفار جو ہے وہ کرتے رہا کرو، اللہ سے ہر وقت اس سے معافی مانگو اور اس کے حضور جھک جاؤ، اس کی عبادت کرو. تو حضرت حسن بصری فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے سچی توبہ کر لی، سچی توبہ کر لی. میں نے ایسی توبہ کی کہ میری دنیا، وہ عورت کا وہ واقعہ، اس کا وہ واقعہ میری کایا ہی پلٹ گیا. یعنی کہ میری لائن کچھ اور تھی اور میری لائن کچھ اور ہوگی. اس عورت نے میری جو دل کی تاریں تھی نا وہ اللہ کے ساتھ ملا دی. پہلے تو دنیا کے ساتھ تھی، اس نے اللہ کے ساتھ ملا دی. اور میں رویا اور بہت رویا اور روتا ہی رہا کہ میں نے یہ کیا کیا. پھر اللہ سے بڑی معافیاں مانگی. اور جب کوئی انسان روتا ہے، جب اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ پاک بڑا رحیم ہے، وہ ودود ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ تو معاف کر دیتا ہے. وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ تو اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے. اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں رویا جب اللہ کے قریب ہو گیا اس عورت کی وجہ سے، اس عورت کے اس فعل کی وجہ سے میں اللہ کے قریب ترین چلا گیا. آپ اور میں سوچیں آج کل کے ہمارے جو حالات چل رہے ہیں اس کے اندر کتنی بے پردگی ہے، کتنی بے حیائی اور فحاشی پھیل رہی ہے. آج ہم اپنے کالجز، یونیورسٹیاں، اپنے بازار، اپنی آمد و رفت کی جتنی بھی چیزیں دیکھیں تو کیا ہمیں کیا یہ سب نظر نہیں آئے گا؟ بے پردگی. آج کل تو استغفر اللہ نعوذ باللہ کچھ ایسے لوگ ہیں، ایسی عورتیں جو یہ کہتی ہیں کہ ہمارا جسم ہماری مرضی. کیسی مرضی بھئی؟ آپ کی کیسی مرضی؟ ہمارا جسم ہماری مرضی. آج کل تو یہ جو ہے وہ کہتے اسٹینڈ وہ چل رہا ہے. لیکن اللہ پاک ہمیں اور تمام جو سننے والے ہمارے فالوور ہیں اور جہاں جہاں تک یہ آواز جائے تمام کو اس فتنے سے محفوظ فرمائے. یہ فتنہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، فحاشی بڑھتی ہی جا رہی ہے، دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، کم نہیں ہو رہی. اگر آپ کسی کو ایک اچھی بات بھی کہہ نہیں سکتے. آج کل کا زمانہ اس طرح کا ہے کہ آپ کسی کو اچھا کہیں گے تو وہ آپ کو برا کہے گا. آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ نہ کرو. لوگ اور زمانہ اس طرح کا آ گیا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس فتنے سے بچائے، ہمیں ہماری آنے والی نسلوں کو اس سے محفوظ فرمائے. اللہ پاک ہمیں حلال کرنے کھانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد صلی اللہ تعالی وسلم.